ناظرین، میرے ساتھ اس وقت وارڈ نمبر 35 سے آزاد امیدوار عمر شہزاد صاحب موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. عمر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کس ویژن کے ساتھ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں؟ جی ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم اپنے علاقہ کی خدمت کریں، جیسے ماضی میں ہم بے شمار پروجیکٹ چھوٹے موٹے کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ باقی بھی کرتے رہیں گے. جو ہمارا پروجیکٹ ہے، ایک تو ہمارے بلڈ بینک کے لیے کچھ کر رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ ساتھی ہمارے کر بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے اور کریں گے. اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے بک، نادار بچوں کے لیے بکیں، وردی، بوٹ وغیرہ، یہ جو سیشن آتا ہے انشاءاللہ یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. سیاسی بیک گراؤنڈ کیا آپ کا؟ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں، عام گھرانے سے میں ہوں. اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ عام گھرانے سے بندہ لڑ نہیں سکتا الیکشن، کہ ہماری بیٹھکیں ختم نہ ہو جائیں، کہ ہم انشاءاللہ ان کی بیٹھکیں ختم کریں گے. اور عام آدمی میں لڑ رہا ہوں، انشاءاللہ میرے پاس بھی اور لوگ بھی اس سیکٹر سے عام آدمی الیکشن لڑ سکے. وارڈ نمبر 35 سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس وارڈ کا اہم ترین مسئلہ کیا؟ سب سے اہم مسئلہ تو اس وقت ہے روڈ ہے، تو گندگی. کیونکہ روڈ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اسکول ہے، کالج ہے، تو روڈیں اتنی خراب ہیں کہ اسکول کے سارے شہر سے بچیاں ہماری آتی ہیں. میرا مسئلہ ہمارے سیکٹر کا مسئلہ نہیں ہے، پورے شہر کا مسئلہ ہے. بلکہ میں سب کو پیغام دوں گا کہ یہ روڈیں سب ہم نے مل کے بنانی ہیں. کیوں کہ سارے شہر کی بچیاں ادھر آتی ہیں. اس کے علاوہ گٹروں کا پانی ہے جو وہ بڑا مسائل کرتا ہے، کپڑے گندے کرتا ہے، ناپاک کرتا ہے. یہ سب تو بڑا مسئلہ ہمارا. اسکول کی بات کی ہے آپ نے، یہاں پر اسکول کے ساتھ ایک گراؤنڈ بھی ہے جس کو کئی سالوں سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے. جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو کھیل کے لیے کوئی گراؤنڈ میسر نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم یہ ہماری کیمپین کا حصہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک وفد کی صورت میں انتظامیہ سے بات کی جائے کہ کچھ ٹائم کے لیے ہماری ایک طرف ینگ لڑکوں کے لیے، ایک طرف لڑکیوں عورتوں کے لیے ٹریک ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ اگر نہیں ہوگا تو ہمارے بچے جو ہیں نا منشیات کی طرف جائیں گے. جو ماحول شہر میں دیکھ رہے ہیں لوگ، اگر بچے صحت مند سرگرمیوں میں شامل ہوں گے تو بہت کا نقصان سے بچ سکتے ہیں ہم. آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کس کام کو پہلی ترجیح رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ترجیح صفائی کی ہے، کہ مچھر ہے، گندگی ہے، جسے آج کل ڈینگی پھیلا ہوا ہے. تو اس کے لیے ہم بھی کام کریں گے اور اہل علاقہ سے کہیں گے سب مل کے کام کریں گے. گندگی نہیں ہوگی کہ سب کس فائدہ اس میں ہے. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت وارڈ نمبر 35 سے ٹی ایل پی کے نامزد امیدوار سردار ذوالفقار صاحب موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بلدیاتی الیکشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سردار صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کس منشور کے ساتھ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا منشور جو ہے نا وہ دین کو تخت پہ لانا ہے، اور اس میں جو شرعی نظام ہے نا جو سارا وہ لاگو کرنے کے لیے ہماری کوششیں ہیں. دعا کریں انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ہو. سیاسی بیک گراؤنڈ کیا آپ کا؟ سیاسی بیک گراؤنڈ جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا تو سیاسی بیک گراؤنڈ میرا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی الیکشن ہوتا ہے ہمارا مرکزی الیکشن، چونکہ یہ بلدیاتی الیکشن تو آپ کو پتہ ہے 37 سال بعد ہو رہے ہیں، تو بڑے جو بھی الیکشن ہوتے ہیں اس میں ہم پی ٹی آئی کی سپورٹ فیور بھی کرتے رہتے ہیں، نون کی بھی کرتے رہتے ہیں. اور اس دفعہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا ٹی ایل پی کے ساتھ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ اس کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے. آپ نے ٹی ایل پی کے علاوہ اور کسی جماعت کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سے پہلے وقت میں نے ضائع کر دیا ہے، ان جماعتوں کے ساتھ جو میں چلتا رہا ہوں وہ میں نے وقت ضائع کیا ہے. اور اب جو مجھے دلی سکون ہے نا ٹی ایل پی کے ساتھ چل کے، اس سے پہلے مجھے میسر نہیں آیا. وارڈ نمبر 35 کے بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہاں کا جو گراؤنڈ ہے، پلے گراؤنڈ، وہ ہے، اس کو کئی سالوں سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اگر آپ یہاں سے الیکشن ون کرتے ہیں تو اس پر کتنا امپلیمنٹ ہو سکے گا؟ دیکھیں جی، میری کوشش یہ ہوگی کہ یہاں پہ ایک 4 کنال کا ٹوٹا تھا جو گراؤنڈ کے لیے مختص تھا، پارک کے لیے مختص تھا. تو سب سے پہلے میری کوشش ہے کہ میں اس 4 کنال کے جو سائز تھا نا اس کو میں پلاٹ بندی کینسل کرواؤں اس کی، اور بچوں کے گراؤنڈ کے لیے اس کو ہم جو ہے نا دوبارہ واگزار کروائیں، اور بچوں کے لیے کھیل کے لیے ہم وہاں پہ جو ہے نا وہ اس کو مخصوص کریں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہمارا گرلز کالج ہے اس میں ہاسٹل بھی بن رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ہاسٹل بنا نہیں ہے.
اگر ہاسٹل کچھ عرصے کے لیے نہیں بنتا تو پھر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہاں پہ نا کچھ ٹائمنگ بچوں کی سیٹ کرا دیں تو وہاں پہ جو ہے نا بچے جا کے کھیل سکیں۔ وارڈ نمبر 35 کے کل ووٹرز کی تعداد 990 ہے، تو آپ کتنے ووٹ لیں گے یہاں سے؟ انشاءاللہ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں انشاءاللہ 200 کے قریب انشاءاللہ ووٹ لے لوں گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا؟ دیکھیں جی اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ تقریباً ہمارے جو ہے نا 600 ووٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں 990 میں سے، تو امید ہے کہ 6 سے 650 کے درمیان جو ہے نا ووٹ کاسٹ ہو جائیں گے۔ الیکشن والے دن اپنی جو پبلک ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہی پیغام دوں گا کہ جی ہم نے ادھر ہمارا محلہ ہے، ہم نے رہنا ہے، ٹھیک ہے، پرامن طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کریں، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ناظرین، وارڈ نمبر 35 سے آپ نے مختلف امیدواروں کے انٹرویوز دیکھے، ان سب کا اپنی اپنی جگہ یہی کہنا تھا کہ وہ الیکشن کو جیتنے کے لیے پر امید ہیں، اور الیکشن جیتنے کے بعد وارڈ نمبر 35 کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کروائیں گے۔ یہاں پر ایک قابل ذکر بات یہ تھی کہ ان سب کا یہی کہنا تھا کہ امن و امان کی فضا کو قائم رکھنا۔ میں بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ الیکشن والے دن امن و امان کی فضا کو قائم رکھا جائے، اسی میں بہتری ہے۔ اب یہ آنے والے وقت ہی بتائے گا کہ کون سا امیدوار یہاں سے کامیاب ہوتا ہے اور وارڈ نمبر 35 کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کرواتا ہے۔ عماد رنجا کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔